لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو برحق ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے باخبر ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ اس سے ما قبل آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ماں قبل میں اللہ کی کتاب کا ذکر آیا ہے، تو آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ان آیات کریمہ میں بھی قرآن کریم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کتاب عطا کی ہے وہ کتاب بالکل برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ، کہ یہ کتاب ان کو بھی اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، انجیل، زبور یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں اور سچی کتابیں ہیں۔ لیکن جب اللہ کا قرآن نازل ہو گیا تو اب ان کتابوں کی جو مشروعیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور قرآن کریم کی جو شریعت ہے، مشروعیت ہے، اب یہ آ چکی ہے۔ اب قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کتابوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ان کے اعمال سے بالکل واقف ہیں، باخبر ہیں۔ ہر انسان کے عمل پر اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ براہ راست تو یہ کتاب نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا، اور ان لوگوں سے مراد ہیں تمام مسلمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کا کیا کرم ہو سکتا ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عظیم کتاب عطا فرمائی ہے جو تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رہنما بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی تو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن یہ عالمی کتاب جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کا ہمیں وارث بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے مسلمانوں کی کہ جو قرآن پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن پوری زندگی نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں تاکہ پوری زندگی ان کے مطابق گزاری جا سکے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ معاف کرے آج اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ قرآن سے ہم اتنا دور ہیں،
اللہ معاف کرے اگر کوئی ترغیب دے دے کہ یار یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، اسے سمجھنا چاہیے، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، اور دنیا کی مشکل سے مشکل کتاب اس کو پڑھنے کے لیے باہر کیوں نہ جانا پڑے ہم باہر چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہمیں مال کیوں نہ خرچ کرنا پڑے ہم وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے قرآن کی، جسے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش تو کرو، اس کی طرف آنے کی کوشش تو کرو، یہ کتاب خود بخود تمہیں سمجھ میں آنے لگے گی اور یہ کتاب خود بخود تمہیں راستہ دکھائے گی۔ تو فرمایا کہ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو بالکل اس کے قریب ہی نہیں آتا، ظلم کرنے والا ہے اپنی جانوں پر، اور فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو درمیانی چال چلتا ہے، یعنی کبھی قرآن پڑھ لیا، جب جذبہ چڑھا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لی، پھر سالہ سال قرآن کو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، فرائض کبھی پڑھ لیے کبھی نہ پڑھے، یا فرائض پڑھے تو نوافل کی طرف توجہ نہ گئی، نوافل کی طرف کچھ دن کیے تو اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، درمیانی جو چال چلتے ہیں، فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو ہر وقت نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے رہتے ہیں، قرآن جو انہیں کہتا ہے اس پر فوراً عمل کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت سنی اس کو سمجھا، اس کے اندر جو بھی حکم سمجھ میں آیا اس پر عمل کیا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جو درمیانے ہیں یا بالکل اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے پچھلے دو گروہ، فرمایا کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور اس کے بعد مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بہرحال تین گروہ یہ مسلمانوں کے ہیں، تینوں کے تینوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن ہر مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ خود بھی راضی ہو جائیں، اور جب کل کو قیامت کا دن ہو تو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، فمنہم، ان میں سے ایک گروہ ظالم لنفسی، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے ایک گروہ جو درمیانی چال چلنے والا ہے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہر وقت نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا رہتا ہے باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے، یعنی اگر کوئی نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے اللہ کی توفیق ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن کا وارث بنایا ہے۔ جنات عدن، چنانچہ فرمایا کہ ان نیک اعمال پر سبقت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات عطا فرمائیں گے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ان میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، فرمایا کہ اس جنت میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا، اور یہ جنتی جنت میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی، تمام تر تعریفیں اس اللہ کی ہیں، اذهب عنا الحزن، کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ جب جنت میں چلے گئے تو پھر کہاں کا غم، کہاں کی پریشانیاں، پھر سارے غم دور ہو گئے۔ ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ الذی، وہ اللہ، احلنا دار المقامت من فضلی، کہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی ٹھکانہ، یعنی ایسی جنت کے جس سے پھر نکالا نہیں جائے گا، لا یمسنا فیہا نصب، کہ جس جنت کے اندر نہ تو ہمیں کوئی مشقت ہوگی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے یہ ابدی ٹھکانہ عطا فرما دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں، اور دنیا کی زندگی میں اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اس ٹھکانے کے ہم اپنے آپ کو مستحق بنا سکیں۔ واخر جزاکم اللہ خیرا۔